ایک بادشاہ تھا جس کے دربار میں بہت سے لوگ اکٹھا ہوئے اور ایک ایسے شخص کو لے کر کے آئے، کالا تھا اور ایک آنکھ کا تھا۔ بادشاہ سلامت کے دربار میں پیش کیا اور شکایت کی کہ یہ شخص اتنا منحوس ہے کہ اسے اگر صبح سویرے دیکھ لیا جائے تو جو دیکھ لیتا ہے اس کے کام میں نقصان ضرور ہوتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں جب یہ شکایت ہوئی تو بادشاہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا کہ میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے تجربہ کر کے دیکھوں گا، میں تجربہ خود کروں گا، اگر ایسا ہی ہوا جیسا تم لوگوں نے بتایا ہے تو اسے ضرور سزا دی جائے گی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک، میں اسے صبح سویرے دیکھوں گا اور اگر میرا کوئی نقصان ہوا تو اسے سزا ملے گی اور میرا کوئی نقصان نہیں ہوا تو اسے سزا نہیں ملے گی۔ رات کا وقت آیا، بادشاہ اپنے کمرے میں جا کر کے سو گیا۔ جب خوابگاہ میں بیداری کا وقت آیا یعنی صبح نمودار ہوئی تو بادشاہ نے جب دروازہ کھولا تو یہی شخص سامنے کھڑا ہوا تھا جو ایک آنکھ کا اور کالا کلوٹا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا، پھر اپنے کمرے میں واپس آیا اور تخت پہ بیٹھنے کی تیاری کرنے لگا۔ لباس زیبتن کیا، بادشاہانہ لباس پہنا۔ لباس پہننے کے بعد جب بادشاہ نے اپنے جوتے پہننا چاہے تو جوتے میں جو ہی پیر ڈالا تو ایک زہریلے بچھو نے اسے ڈس لیا اور یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ کو زہریلے بچھو نے ڈس لیا ہے۔ اب بادشاہ نے سوچا میں نے صبح سویرے اس کا منہ دیکھا، اس منحوس آدمی کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچا ہے۔ بادشاہ کی جب یہ خبر پورے محل میں پھیل گئی، پورے علاقے میں پھیلی، لوگ اکٹھا ہوئے، جھٹ پٹ انتظام ہوا، وزیر خاص تشریف لائے، درباری طبیب کو طلب کیا گیا، طبیب نے آ کر کے علاج شروع کیا اور بہت ہی مہارت کے ساتھ بادشاہ کے علاج کرنے پر اس نے قابو پا لیا۔ زہریلے بچھو سے ڈسا تھا۔ اب بادشاہ کے ذہن میں یہی بات تھی کہ میں نے صبح سویرے اس منحوس آدمی کو دیکھا ہے تو لوگوں نے جو شکایت کی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ جب تک میں صحیح طریقے سے صحت یاب نہ ہو جاؤں اسے قید خانے میں ڈالا جائے۔ اس کالے آدمی کو جسے لوگ منحوس کہتے تھے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب بادشاہ چند دن بعد صحت یاب ہوا۔ صحت یاب ہونے کے بعد دربار لگا، اپنی کرسی پہ آ کر کے بیٹھا، پھر کہا کہ اس آدمی کو بلایا جائے، اسے سزا سنائی جائے گی۔ اس آدمی کو بلایا گیا، دربار میں پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ اسے سزا سنانے لگا کہ تمہیں ملک بدر کر دیا جائے گا، یعنی تمہیں یہ ملک چھوڑنا پڑے گا۔ اب بیچارہ یہ جسے لوگ منحوس کہتے تھے رونے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ بادشاہ سلامت مجھ پہ رحم کھاؤ، میں اپنا ملک نہیں چھوڑ سکتا، مجھ پہ رحم کرو، مہربانی کرو، میری سزا کو کم کر دو۔ تو وہاں پہ وزراء بھی کھڑے ہوئے تھے، ایک وزیر کو رحم آیا، اس نے بادشاہ سے اجازت لی، کہا بادشاہ سلامت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک کہو۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت جب سے آپ نے اس منحوس آدمی کو دیکھا ہے آپ کے بچھو نے کاٹ لیا اور آپ تکلیف میں ہیں، لیکن بادشاہ سلامت جب سے آپ کو اس منحوس آدمی نے دیکھا ہے تب سے یہ قید خانے میں ہے اور اب شاید اسے ملک بدر بھی کر دیا جائے گا۔ تو بادشاہ سلامت گستاخی معاف ہو، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تم دونوں میں سے منحوس کون ہے؟ منحوس یہ ہے جس کی وجہ سے بچھو نے کاٹا، یا منحوس تم ہو جس کی وجہ سے یہ قید خانے میں پڑا رہا اور اب ملک بدر بھی کر دیا جائے گا؟ بادشاہ لاجواب ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ اب بدشگونی کوئی نہیں لے گا اور اسے کوئی منحوس بھی نہیں کہے گا۔ بادشاہ نے پورے علاقے میں اعلان کرایا جو وہم پرستی میں پڑے گا، جو بدشگونی لے گا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے بدشگونی کوئی چیز نہیں ہوتی، توہمات کوئی چیز نہیں ہوتے، وہم پرستی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارے اور آپ کے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے۔